اچھا جی، ہم لوگوں نے سرجیکل کلسٹر اور اسپورٹس کوٹ کلسٹر کے بارے میں جان لیا. اب سیالکوٹ کے پہلو میں ایک اور بہت زرخیز شہر ہے جو کہ گولڈن ٹرائنگل کا حصہ کہلاتا ہے. جی کون سا؟ جی بالکل آپ نے درست پہچانا. تاریخی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی یہ بہت اہم شہر ہے. اس کو وزیر آباد کہتے ہیں. ویسے کبھی آپ لوگ وزیر آباد گئے ہیں؟ اگر کبھی وزیر آباد گئے ہوں تو وہاں صرف انڈسٹری ہی نہیں ہے، وہاں سے بہت اچھی بیکری بھی ملتی ہے اور مچھلی بھی سردیوں میں کھانے کا مزہ آ جاتا ہے. لیکن مچھلی تو ہم سردیوں میں جا کے ضرور وہاں سے کھائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آباد میں جو کٹلری انڈسٹری ہے، جو کٹلری کلسٹر ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ورکنگ اور کنٹریبیوشن کیا ہے. کٹلری آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہم یہ چھریاں، کانٹے، چمچے، یہ چاقو، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کٹلری میں آتی. اسی طرح یوٹینسلز ہیں، آپ کے جو برتنز آپ استعمال کرتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کی کٹلری انڈسٹری کے اندر آتا ہے. کٹلری اور یوٹینسلز انڈسٹری جو کلسٹر ہے، اور یہ وزیر آباد میں کام کر رہا ہے. تو یہ وزیر آباد پاکستانی پنجاب میں لوکیٹڈ ایک شہر ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جی ٹی روڈ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، وہاں اس کے اوپر یہ ایک شہر آتا ہے جس وقت آپ گجرات اور پھر آگے جہلم اور اسلام آباد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں گوجرانوالہ سے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. مثلا جو کلونیل فاؤنڈیشن ہے، جو ایرا تھا برٹش راج جس کو کہتے ہیں، اس میں یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اس خطے میں میٹل ورکنگ کی ایک ٹریڈیشن تو تھی. تو 19ویں اور 20ویں جو ہماری صدی ہے، سینچری ہے، اس کے اندر یہاں پر یہ کام شروع ہوا. اور جو برٹش آفیسرز تھے ان کو ٹیبل ویئر، ہنٹنگ نائفز اور ملٹری ٹولز کی ضرورت تھی اور کوالٹی پروڈکٹس کی ضرورت تھی. تو یہاں پر جو ہمارے وزیر آباد کے اندر چھوٹے چھوٹے جو اسمتھیز تھی، یعنی جو ورک شاپس تھیں وزیر آباد میں، وہاں پر یہ انسٹرومنٹس بننے شروع ہوئے اور اس کی سپلائی شروع ہوئی. جو برٹشرز تھے یہاں پر، ٹھیک ہے ایک حوالے سے ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ ظاہر انہوں نے ہمیں اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، مگر ایک حوالے سے انہوں نے یہاں کنٹریبیوشنز بھی کی. اب ان کے آفیسرز کے لیے جو انڈسٹریز ہمارے یہاں بنی، انہوں نے بہت جلدی ایک اچھا معیار حاصل کر لیا چونکہ وہ بہت ڈیمانڈنگ لوگ تھے. اچھا، اب یہ جو پاکستان بننے کے بعد پھر جو لوکل انٹرپرینیورز تھے، انہوں نے بہت ساری جو برٹش اونڈ فیسلٹیز یہاں پر تھیں ان کو بھی ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ انڈیا سے بہت سارے جو ہجرت کر کے یہاں پر لوگ آئے تھے، جو ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی پھر آ کر جو یہاں آباد ہوئے، انہوں نے جوائن کیا اس انڈسٹری کو. تو 1960 اور 70 میں جو وزیر آباد ہے اس کو ایک نیشنل لیول کے اوپر ریکگنائز کر لیا گیا، ایک سینٹر فار ہینڈ میڈ نائف، سیزرز اینڈ اسٹینلیس اسٹیل جو کٹلری تھی اس کے لیے. اچھا، اب اگر ہم کلسٹر کے اس کو ایولیوشن کو دیکھیں تو عام طور پہ جو ہمارا اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے، بلکہ زیادہ تر مائکرو اور اسمال یونٹس ہیں جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور بزنس فیملی اونڈ ہے جس میں جو جنریشن ٹو جنریشن اس کو ٹرانسفر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ جو اس انڈسٹری کے اندر 1980 اور 90 کی دہائی ہے، اس میں ماڈرن مشینری جو ہے وہ بھی ایڈ اپ کی گئی، جس سے کافی ساری جو پروڈکشن ہے وہ امپروو ہوئی. لیکن ابھی بھی جو انڈسٹری ہے اس کا بڑا حصہ مینول جو کرافٹس مینشپ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، اب اس کی جو ظاہر لوکیشن آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے جو نیئر بائی، میں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا ہے، کہ جو وزیر آباد کا کٹلری یوٹینسلز کا کلسٹر ہے وہ گولڈن ٹرائنگل جو ہے اس کا حصہ ہے. جو گولڈن ٹرائنگل ہے اس میں 3 شہر ہیں، ایک سیالکوٹ ہے، گجرات ہے، اور گوجرانوالہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ گولڈن ٹرائنگل گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات سے بناتے ہیں. کچھ لوگ سیالکوٹ، وزیر آباد اور گجرات سے ملا کر گولڈن ٹرائنگل جو ہے اس کو بناتے ہیں. تو گجرات میں فین انڈسٹری ہے، سیالکوٹ میں اسپورٹس اینڈ سرجیکل ہے، گوجرانوالہ میں الیکٹریکل اور جو آپ کی انجینئرنگ ہے وہ انڈسٹری کام کرتی ہے. اچھا، اگر آپ اس کلسٹر کے سٹرکچر کو دیکھیں
تو تقریباً 300 سے 400 پروڈکشن یونٹس اس کے اندر ایس ایم ایز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان کو سپورٹ کرنے والے 1000 سے زیادہ اسمال ورکشاپس ہیں اور وینڈرز ہیں جو پالشنگ کا ہیٹ ٹریٹمنٹ کا اور پیکیجنگ کا کام کرتے ہیں. اور تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگ ہیں جن کو فارملی اور انفارملی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ کلسٹر امپلائمنٹ فراہم کرتا ہے. اسی طرح یہاں پر مینول کرافٹسمینشپ بھی ہے اور سیمی آٹومیٹڈ پروسیسز بھی ہیں. اور زیادہ تر جو یونٹس ہیں وہ فیملی اونڈ انٹرپرائزز اور بزنسز ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مارکیٹس دیکھیں تو ہمارے لوکل میں جو اربن پاکستان ہے، شہری پاکستان ہے، تمام صوبوں میں وہاں پر اس کی پروڈکٹس جاتی ہیں، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ بھی ہماری کچھ کم نہیں ہے. اگر ہم اس کے مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ جو ہمارا کٹلری سیکٹر ہے اس میں مینوفیکچرنگ پروسیس کیا ہے، تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ پروسیس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈیزائننگ ہے، سب سے پہلے سیکوینشل ہے اس کا پروسیس، ون آفٹر اندر اس کے پروسیسز ہیں. تو اس میں ڈیزائننگ ہے، جس طرح چاقو ہیں، یوٹینسلز ہیں، اور اسی طرح سے زیادہ تر جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں. ڈیزائننگ فائنل ہونے کے بعد پھر اس کی ڈائنگ ہوتی ہے اور پھر ڈائنگ کی بیس کے اوپر فورجنگ اور شیپنگ ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جب فورجنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی گرائنڈنگ اور پالشنگ ہے جو لیبر انٹینسو مینول جاب ہوتی ہے. فورجنگ عام طور پہ مینول فورجنگ بھی ہے لیکن ہیمرنگ کے ذریعے سے کی جاتی ہے. پھر اس کی ہیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو اس کی ڈیوریبلٹی کو بڑھا دیتی ہے. پھر اس کی شارپننگ ہے یعنی پریسیشن ہے، اور پھر اس میں ڈریون. اچھا، پھر اس کی پلیٹنگ اور فنیشنگ ہے، پھر پیکیجنگ ہے، اور اس کے بعد اس میں جو مٹیریل عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ سٹین لیس سٹیل ہے 420 اور 430 گریڈ کا، کاربن سٹیل ہے، اور پھر اس میں جو لکڑی اور پلاسٹک ہے اس کے ہینڈلز استعمال کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ اس انڈسٹری کے پروسیس کو وہاں جا کر دیکھیں تو آپ زیادہ اس سے محظوظ ہوں گے. اچھا، اب یہ جو ہماری پروڈکٹس یہاں پر جو مینوفیکچر ہوتی ہیں ہماری کٹلری انڈسٹری میں، اس میں کچن کٹلری ہے جس میں چاقو ہیں، فورک ہیں جس کو ہم کانٹے کہتے ہیں، چمچے ہیں، اور اس کے بعد سرونگ سیٹس ہیں. اچھا، پھر پروفیشنل ٹولز میں دیکھیں تو اس میں جو بچر نائفز ہیں جو ہمارے یہاں کسائی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح شیف نائفز ہیں جو کہ ہمارے کھانا پکانے والے حضرات جو ہیں کوک وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح تلواریں اور خنجر بھی یہاں پر بنائے جاتے ہیں جو کہ کسٹم اور ٹریڈیشنل ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں. پھر سوینئرز کے طور پہ اس میں کٹلری اور گفٹ باکسز بنتے ہیں. یوٹیلیٹی آئٹمس میں دیکھیں تو سیزرز ہیں، پیئر لیس، اور اس میں اور کسٹمائزڈ جو اوریجنل ایکوپمنٹ مینوفیکچرز میں برانڈڈ ایکسپورٹس ہیں جو کہ فارن کلائنٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں. اگر آپ اس کا ایکسپورٹ اور مارکیٹ ایکسیس کے بارے میں دیکھیں تو تقریباً 80 سے 85% یا 85 سے 90% جو پروڈکشن ہے وہ اس کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. یورپ میں جرمنی اور فرانس اور یو کے میں جاتی ہیں پروڈکٹس، مڈل ایسٹ میں یو اے ای ہے، سعودی عربیہ میں پروڈکٹس جاتی ہیں، نارتھ امریکہ میں امریکہ، یو ایس اے اور کینیڈا میں جاتی ہیں. زیادہ تر جو چینلز استعمال ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں، لوکل ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، اور آن لائن پلیٹ فارمز بھی اب کافی سارے اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں. جو کلسٹر کے کی فیچرز ہیں اس میں اسکلڈ لیبر ہے، جنریشن آفٹر جنریشن کرافٹسمینشپ ہے، ڈینس نیٹ ورک ہے، وہی 10 سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں ساری پروڈکشن ایکٹیویٹیز، ڈیزائننگ، فورجنگ، ہیٹ ٹریٹمنٹ، پالشنگ، پیکیجنگ ہو جاتی ہے. یونٹس ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ہائی سب کنٹریکٹنگ کلچر ہے. ایک آدمی کے پاس آرڈر آتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی بنواتا ہے. جو اسمال ورک شاپس ہیں، بڑے یونٹس ہیں، بڑا اچھا ان کا نیٹ ورک ہے. انٹری بیریئرز لو ہیں، یعنی نئے یونٹس آرام سے اور تھوڑے سے کیپٹل سے بھی سیٹ اپ کیے جا سکتے ہیں. یہ انفارمل سیکٹر ہے، کافی سارے جو اس کے یونٹس ہیں وہ انفارمل ہیں، بہت زیادہ رجسٹریشن یا ٹیکسیشن نہیں ہے. پھر اس کی جو ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ پریزنس ہے، میں نے آپ کو بتایا. پھر یہ ہے کہ کلچرل آئیڈینٹی ہے، وزیر آباد کو سٹی آف کٹلری کا نام دیا جاتا ہے. سپورٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو سمیڈا، ٹیفٹا، پی سی ایس آئی آر، یونیڈو، مختلف بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں،
اور جو اس کی ٹریڈ ایسوسیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چیلنجز کی بات کریں تو وہی پاور شارٹیجز ایشو ہے، جس کو یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اب کسی حد تک سولر سے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشینری کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور برانڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے، R&D انویسٹمنٹ کم ہے، اور جو ٹیکسیشن اور ریگولیٹری برڈن ہے وہ کافی ہے۔ مڈل مین کے اوپر بہت ڈپینڈنس ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ اس کی اپرچونیٹیز فور گروتھ دیکھیں تو مثلاً اگر یہ لوگ ماڈرن CNC اور لیزر کٹنگ جو مشینز ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹو کنزیومر برانڈنگ میں آ سکتے ہیں، اسکل اپ گریڈیشن ہے تھرو ٹیپٹا اور سمیڈا ٹریننگز، اسی طرح پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن ہے، کیمپنگ ٹولز ہیں، کچن ویئرز ہیں، پھر انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے بھی اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کٹلری انسٹرومنٹس کلسٹر کا تعارف اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ۔